اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اللہ تعالیٰ نے امام شب عاشور کی مجلس ہے خیسر باغ بامبے کی 1442 ہجری 2020 کی جو آن لائن ہو رہی سفینۃ النجات زینبیہ اور علی چینل۔ آج کی یہ مجلس عرصے کی مجلس ہے۔ یہ رات ابھی آپ مسلسل ہر جگہ یہی نوحہ سن رہے کہ رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ آج صرف ذہنوں میں یہی ہے کہ یہ رات ڈھلے گی اور مصیبت کی صبح کا آغاز ہوگا۔ کل کی صبح اسلام کی ڈیسٹنی بدلی، اسلام کی تقدیر بدلی 61 ہجری میں۔ جو اسلام ختم ہو رہا تھا، فنش ہو رہا تھا، 1,24,000 نبیوں کی محنت ختم ہو رہی تھی۔ فاطمہ کے لال نے اپنی قربانی کو دے کے، اس سیکریفائس کو دے کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا۔ ورنہ وہ اسلام ہوتا جو یزید دے رہا تھا، سارے نبیوں کی محنت ختم ہوتی۔ اسی لیے مولا حسین کے لیے زیارت میں ہم کہتے ہیں کہ تم وارث آدم ہو، وارث نوح ہو، وارث ابراہیم ہو، موسیٰ و عیسیٰ۔ زیارت وارثہ میں آپ کہتے ہیں ہر امام وارث آدم ہے، لیکن کسی امام کو نہیں کہتے، صرف مولا حسین کو کہتے ہیں۔ جیسا امیر المومنین صرف امام علی کو بولتے ہیں، ہر امام امیر المومنین، لیکن یہ ٹائٹل، یہ لقب صرف مولا کا۔ اسی طرح ہر امام وارث نبی ہے، لیکن آج ہم جب زیارت امام حسین پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ آدم کے بھی وارث ہیں، اس لیے کہ جو اسلام لے کر آدم آئے تھے وہ اسلام 61 ہجری میں ختم ہو جاتا ہے۔ 50 ایئرس کا پیریڈ ہے صرف۔ اللہ کے رسول کی وفات 11 ہجری اور 61 ہجری میں 50 ایئرس میں اسلام زیرو ہو گیا تھا، فنش کر دیا تھا یزید نے۔ اسلام میں اس وقت میں صرف یوتھ کا بول رہا جو خیسر باغ کی میری مجلس سن رہے، پوری دنیا سن رہی۔ آج 30-40 منٹ پڑھوں گا بس، اس لیے کہ یہ رات مصائب کی رات ہے، رونے کی رات ہے، گریہ کرنے کی رات، ماتم کی رات، پرسے کی رات۔ یہ رات بیٹھ کے گوسپ کرنے کی رات نہیں، مسکرانے کی رات نہیں۔ جتنا تم کو ٹائم ملے اس ٹائم میں اگر مجلس نہیں ہے، کوشش کرو کہ تمہاری زبان پہ یہ جملے رہنا، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ میکسیمم پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، 2000 مرتبہ پڑھو، بغیر نام لیے تو آپ جو چاہے کر سکتے۔ اس لیے کہ دوستو ہم کو امپورٹنس معلوم ہونا کہ واٹ از عاشورہ، کل کا دن جیسا میں نے کہا کہ تقدیر بدلی ہے اسلام کی۔ اگر ہم کو یہ احساس ہو جائے کہ اتنی بڑی قربانی حسین نے دی، آپ صرف اس سے اندازہ لگاؤ کہ اسلام مولا حسین میری طرف متوجہ رہے۔ اسلام مولا حسین کے لیے اتنا امپورٹنٹ ریلیجن، اتنا امپورٹنٹ کہ حسین نے اسلام کے خاطر علی اکبر جیسے بیٹے کو قربان کیا، اسلام کے خاطر بی بی زینب کی چادر دی۔ اب سوچو، اب اندازہ لگاؤ کہ اسلام امام حسین کی نگاہ میں کیا تھا۔ ہم ایزی مت لو، یہ شب عاشور ہے اور کل عاشورہ ہے۔ صرف یہ سوچو کہ کیسے وقت میں پورا گھر لٹ گیا، بڑے چھوٹے سب ختم ہو گئے۔
اس لیے کہ اس وقت ایک چیز اور یاد رکھو، ملک گیری کے شوق میں کوئی گھر کو نہیں لوٹاتا، کوئی نہیں لوٹاتا، بچوں کو ذبح نہیں کراتا، اولاد کو قتل نہیں کرواتا، صرف وہ جذبہ تھا کہ جو رسول سے وعدہ کیا تھا کہ میں نانا آپ کے دین کو بچا لوں گا، اور ایسا بچایا کہ اب کتنے بھی طوفان آئے، کتنے بھی بڑی بڑی طاقتیں آئے، اسلام کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب اسلام باقی ہے، پرچم اسلام باقی ہے، ورنہ آپ یقین کرو کعبہ ہوتا لیکن کعبے کی روح ختم ہو جاتی۔ یزید نے یہ اعلان کیا تھا کہ حاجیوں کے لباس میں لوگوں کو بھیجا تھا اس نے کہ جب حسین طواف کریں کعبے کا، حسین کو قتل کرو، تو یہ قتل بھی چھپ جاتا، مولا کی قربانی ظاہر نہیں ہوتی۔ اس قربانی کو مولا نے یہی کہا، میں ایسی جگہ جا کے سر دوں گا جہاں قاتل بے نقاب ہو کے سامنے آ جائے۔ آج جب دیکھو کوئی یزید کا نام لیتا ہے، کوئی یزید کا نام عزت کے، کسی پوری دنیا میں 1 بلین مسلم ہے، مور دین 1 بلین مسلم ہے، یزید کا نام کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ کوئی رکھتا ہے یزید کا نام؟ کیوں نہیں رکھتے؟ اتنا بدنام نام ہو گیا، اتنا بدنام نام کہ آج کوئی یزید کو نہیں پوچھتا۔ اور ایک بات بولوں، میں بامبے میں پڑھ رہا، یزید کا جس نے بھی یزید کو سپورٹ کیا، جس نے بھی یزید کے ساتھ ہمدردی کی، جس نے بھی یزید کو فیور کیا، آج وہ بھی ذلیل ہو گیا۔ سمجھے میں کیا بولا؟ جس کو غرور تھا، تکبر تھا، پیسے کا غرور تھا، کسی بڑی طاقت کا سپورٹ تھی، بڑا بگ پاور اس کو سپورٹ کر رہا تھا، سر اٹھا کے بامبے میں چلتا تھا، یہی کا ریس کیا ہوا ہے، بڑا نام تھا اس شہر میں، زبان کھلی ہوئی تھی، ایلیگنٹ تھا، ایلیگنٹ، جو چاہے بولا۔ کتنے سال میں، فیو ایئرز میں ایسا ذلیل ہوا کہ اپنے ملک میں نہیں آ سکتا۔ یہ طاقت ہے حسین۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ اب سمجھو کہ یزید کیا تھا اور حسین کیا۔ آج نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یو نو ویری ویل کہ میں کیا بول رہا، کس کی طرف بول رہا۔ آج پوری دنیا میں گھومتا پھر رہا، میں ملیشیا میں کوالالمپور میں مندر سے پڑھا تھا، وہ وہیں پہ تھا، جس گروپ کے پاس تھا ان لوگوں نے اپروچ کیا تھا ملاقات کے لیے، ہمارے گروپ نے اس کو ڈینائی کر دیا۔ میں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ملنے، جو یزید کو سپورٹ کرے اس سے ہمارا کیا رشتہ۔ اور ایک بات بولوں آپ کو، حسین پلیز غور سے سنو، اللہ اپنے گناہگار کو معاف کر دے گا، حسین کے گناہگار کو معاف نہیں کرے گا۔ حسین کا گناہگار ہمیشہ ذلیل ہوگا۔ اس نے یزید کو اسی شہر میں رضی اللہ کہا، اس کا یہ بولنا آج یہ کنفرم ہو گیا کہ رضی اللہ کون ہوتے ہیں۔ میں کیا بول گیا یار؟ کیا حشر ہوا آج؟ پیسہ کمایا، دولت کمائی، شہرت کمائی، وہ سپورٹ کمائی، کچھ نہیں ہے۔ اپنی جان کی بھیک مانگتے ہوئے مختلف شہروں میں گھما ہے، بڑا نام ہے، حسین سے بڑا کسی کا نام نہیں۔ تو ایک چیز میں پورے یوتھ کو بول رہا بمبے کے جو سن رہا مجھے، کہ یو اللہ کی یہ شکر ادا کرو کہ تم حسین کے دروازے سے وابستہ ہے، شکر ادا کرو کہ مولا حسین کے نام کے ساتھ ہمارا نام لگا ہوا ہے۔ اب تمہاری ریسپانسبلٹی زیادہ ہے، اس لیے زیادہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ میرے مولا حسین کا نام ہے۔ چھٹے امام کا جملہ ہے کہ شیعتنا کھونوا لنا زینا وکھونوا علینا شینا، اے میرے شیعو، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے مجھ سے محبت کا دم بننے والوں، تم ہمارے لیے زینت بن جاؤ۔
تم کو دیکھ کے لوگ یہ بولے کہ اگر یہ ایسا تو اس کا امام کیسا؟ تو اس وقت مولا حسین کے نام کے ساتھ ہمارا نام ہے. تو اب اپنی لائف کو اس ڈسپلن کے ساتھ گزارو. کل عاشورہ گزر جائے گا, اس نام پہ اب نام حسین تمہارا لگا ہوا ہے. یہ نہیں کہ عاشورہ گزر گیا تو ہم اپنی نارمل لائف میں آ گئے. عاشورے کے بعد اور مصیبت آ گئی اہل بیت کے اوپر. کمنگ ڈیز تو اور مصیبت کے دن. ہر وقت تصور میں بیک آف یور مائنڈ حسین رہنا. اگر مولا حسین تمہارے ساتھ ہے then you don't need to worry. وہ پوری سپورٹ تمہارے ساتھ رہے. اپنے انٹرسٹ کو دیکھو دوستو. 61 ہجری میں ہوا کیا تھا؟ 61 ہجری میں اسلام کے وہ ایسے اندھیرے کے دن کہ اسلام پورے اندھیرے میں چلا گیا تھا, مکمل اندھیرے میں تھا. مسلمان لاکھوں کی تعداد میں تھے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج پہ جا رہے تھے. ارے جب 11 ہجری میں 1 لاکھ آدمی حج پہ تھا, یہ تو 50 سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں. لاکھوں کی تعداد میں حج پہ تھے, سب نماز پڑھ رہے تھے. ایون یزید کی آرمی میں کربلا میں سب نمازی تھے. لیکن فائدہ کیا وہ نماز کا؟ وہ نماز کا؟ روح نماز کو مار کے تم نماز پڑھ, زیرو معرفت ہو گئی تھی. آپ امیجن کرو اسلام اس سٹیج کے اوپر آ گیا کہ مولا حسین کی شہادت میں جنگ جب امام حسین تیز کر رہے تھے تو یہ ظالمین اپنے گھوڑوں پہ سا کھڑے ہوتے تھے. کھڑے ہو کے بولتا تھا عمر صاحب کہ جلدی کرو, عصر کی نماز کا وقت جا رہا. جسٹ امیجن عصر کی نماز, جہنمی لوگ اور بول رہے نماز پڑھیں گے. فائدہ کیا ہوا نماز کا کہ نواز رسول کو قتل کراؤ اور نماز پڑھو؟ یہ اسلام تھا. مردہ ضمیر ہو گیا تھا, ان کا کانشیس مردہ ہو گیا. اسلام زیرو, جیسا میں نے کہا زیرو, اندھیرے کے اندر آ گیا تھا اسلام. آپ امیجن کرو کہ آج ہم کتنے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. اس وقت بول نہیں سکتے تھے. اگر حسین کی قربانی نہیں ہوتی, کربلا نہیں ہوتا, تو تمہاری صورت, ہماری صورت ختم ہو گئی تھی. ہمارا کوئی عزت, کوئی اسٹیٹس نہیں رہتا. اس لیے کہ حسین نے کہا, پلیز جملے غور سے سنو, با عزت زندگی با عزت موت ہے. کیا بولا یار؟ با عزت زندگی با عزت موت ہے. حسین نے با عزت موت کا تصور دیا, زندگی کا نہیں, با عزت موت کا تصور دیا. ختم ہو گیا تھا اسلام. یزید زیرو کر دیا تھا اسلام کو. جو چاہے بولتے تھے یہ لوگ. مولا حسین کو قتل کر رہا, پھر نماز جماعت کے لیے کھڑے ہوئے. شیم یار, شیم تھا اسلام. قرآن پڑھ, حافظ قرآن تھے وہاں پہ, لیکن معرفت زیرو ہو گئی تھی. سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اسلام کیا ہے. اسلام ماننے والوں کا مذہب نہیں ہے, اسلام پیس کا مذہب ہے. اللہ کے رسول نے پیس دیا تھا, امن کا پیغام دیا تھا. کوئی ایک, میں ہوں ابھی بامبے میں 10 دن اور انشاءاللہ 21 محرم تک. جو مجھے ایک میں اتنے بڑے چیلنج کر رہا, اتنے بڑے چینل سے پوری دنیا سن رہی مجھے, کوئی ایک مجھے روایت بتاؤ, کوئی ایک روایت بتاؤ اللہ کے رسول کی کہ جہاں پہ سرکار نے خود حملہ کیا کسی کے اوپر. کچھ نہیں کیا, صرف کیریکٹر کا مظاہرہ کیا, اخلاق کا مظاہرہ, خلق عظیم کا مالک تھا. کوئی ایک روایت بتاؤ امام علی نے خود ایگریسولی کسی کے اوپر اٹیک کیا. نیور. ایون جو اسلامک بیٹلز ہوئے, بدر, احد, خندق, خیبر, کیا جو اسلامک بڑی بیٹلز, اس میں امام علی نے کبھی بھی پہلے تلوار نہیں اٹھائی. ہمیشہ سامنے والے کو جا کے آفر کیا کہ یو ایکسپٹ اسلام, تمہارا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. پہلے آفر کیا پیس سے, میدان میں سامنے کھڑے ہوئے. عمر ابن عبدالعزیز کو کہا, مرحب کو کہا کہ تم اسلام قبول کر لو, تمہارا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. اس نے کہا نہیں قبول کرتے. تو اس نے کہا نہیں مجھے جنگ کرنا ہے. تو علی نے کہا میں ہاتھ نہیں اٹھا گا, پہلے تم اٹھا. یہ کیریکٹر, یہ اسلام ہے.
ایگریشن ہے ہی نہیں اسلام میں، صرف پیس کی بات کرتے. تو آپ شیعہ حضرات جو حسینی ہیں، تم بھی دنیا میں بامبے میں رہتے ہو نا، تم پیس کا میسج دینا، صرف پیس کا میسج دینا کہ پیس کیا ہے، پیس حسین کے ساتھ. دنیا کو بتاؤ کہ انسانیت کیا ہے، ہیومینٹی کیا ہے. آج پوری دنیا چیختی ہے کہ ہیومینٹی ہیومینٹی. اس ہیومینٹی کا جو امام ہے نا، اس کا نام حسین ابن علی. صلوات پڑھ لیں محمد والے ایک اور پڑھ لیں پلیز. آج ہیومن رائٹس پوری دنیا میں، آج صرف دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات ہوتی. ذرا کوئی انسٹیٹیوٹ ہوا، ہیومن رائٹس والے آ جاتے. ان کو بولو کہ ہیومن رائٹس کا جو ایکچوئل جو مسئلہ ہے نا، وہ ہمارے ساتھ ہے. دنیا کو اب معلوم ہوا کہ ٹیررزم کیا ہے. دنیا کو اب معلوم ہوا کہ ایگریشن کیا ہے. ہم آج 1400 ایئر سے اس کے وکٹم، 1400 سال سے ہم وکٹم. دنیا اب ٹیررزم کی بات کر رہی. 50 سال 100 سال اس سے پرانی تو ہسٹری نہیں ہے. 50s کی 40s کی میکسیمم. آج ٹیررزم کی دنیا بات کر رہی. ہم 1400 سال سے بول رہے کہ پہلا ٹیرر اٹیک جو ہوا وہ رسول کی بیٹی کے گھر پہ ہوا. اب کہاں ہے ہیومن رائٹس؟ یہ افسوس ہماری کمیونٹی کا. I'm very open and very blunt. میں یوتھ کا بول رہا ہوں کہ تم نکلو، تم ایک بول لاؤ، ریولیوشن لاؤ. میڈیا میں آؤ، میڈیا میں آؤ، جرنلزم میں آؤ، میس میڈیا میں کام کرو. جرنلزم میں یوتھ کا بول رہا، لڑکیوں کا بول رہا، لڑکوں کا بول رہا. اتنے بڑے جرنلزم میں آ کے جب تک میڈیا تمہارے الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، جب تک تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا میڈیا، یہ بیٹھ کے خالی باتیں کرنے سے نہیں ہوتا. آج کے دور میں یہ 21 سینچری کی بات کر رہا، خیسر باغ کے ممبر سے بول رہا. صرف باتیں کر رہے، ہم صرف باتیں کر رہے، اپنا انٹرسٹ. I'm really tired. میرا نام ہو جائے. لوگوں سے بھیک مانگ رہے نام کی، حسین سے مانگو. بڑا بول رہا کیا، غور سے سنو. لوگوں سے کیا بھیک مانگ رہے ہیں؟ حسین سے مانگو بھیک. حسین جب کسی کو دیتا ہے نا تو پھر لوگوں کے پاس جا کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. فاطمہ کا لال سے مانگو، فاطمہ کے لال سے مانگو. آج کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. میں اپنی کمیونٹی سے بات کر رہا، کسی اور سے بات نہیں کر رہا. کیا کروں؟ ملینرز بیٹھے ہوئے. What are they doing؟ جو میں یہ نہیں بولتا کوئی نہیں کر رہا. Don't misunderstand. میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نہیں کر رہا. ہر آدمی کر رہے، کچھ لوگ کر رہے. لیکن میں یوتھ کو بولتا کہ اب تم کو بیدار ہونا ہے. اب تمہارے پاس اویئرنس آنا ہے. تم کو میڈیا میں آنا ہے اور حسین کے میسج کو دنیا تک پہنچانا ہے. کل کی نیوز پیپرز میں کچھ ہے؟ ہم کو فکر بھی سال بھر سے پلان کرنا تھا یار، سال بھر سے پلان کرنا تھا، 6 مہینے سے پلان کرنا تھا. کل کی نیوز پیپر میں کیا نیوز ہے؟ کل کے الیکٹرانک میڈیا میں کیا ہے؟ I'm verified. یہ پوچھا جائے گا مرنے کے بعد کہ what you have done for حسین. پوچھا جائے گا آپ سے. پلیز ریکویسٹ کر رہا میں. ابھی چانس ایک ہے تم کو اربعین کا. ابھی ایک چانس ہے اربعین کا. Now you have 40 days time. کچھ کرو کہ اربعین کے دن ایٹ لیسٹ اسپیس خرید کے واٹ از اربعین، ہو از حسین، کہ لوگ پوچھے کہ یہ حسین ہے کون. حسین کے نام پہ کرو. میں ممبر سے بول رہا، خیسر باغ کی مجلس میں بول رہا، شب عاشور بول رہا. I can send you the newspapers cuttings. Last year یا year before last year, Times of India حیدرآباد میں اربعین کا اتنا بڑا آرٹیکل آیا because I sat there on 7th Rabiul Awwal Majlis.
1 साल के अंदर उन्होंने काम किया. मैं बॉम्बे की यूथ को बोलता हूं, प्लीज तुम अगर चाहते कि तुम ग्रो करो बॉम्बे में, इसलिए कि हुसैन किसी का रखता नहीं, याद रखो. ये दम बन के अपने पर्सनल इंटरेस्ट के खातिर जिंदगी मत गुजारो. हुसैन ने इसी के लिए जंग की थी कि सारी दीवारों को तोड़ा. जो मैं देखता अपना इंटरेस्ट, आई एम रियली टायर्ड. इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है यार. हमारा एंड या रहमताबाद है या आरामबाग है. That's all. हमारा एंड क्या है? रहमताबाद जाना है या आरामबाग जाना है. एक दफा चले गए, औलाद भी पलट के नहीं पूछेगी. अगर तुमने हुसैन के लिए काम करके गए, हर आशुरा में तुमको याद किया जाएगा, हर अरबईन में तुमको याद किया जाएगा. काम करो हुसैन के लिए. शब आशुर का मैसेज यही है. आप एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले. एक और पढ़ ले प्लीज. और जिन्होंने भी मौला हुसैन के लिए एक स्टेप भी आगे बढ़े, वो हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा जिंदा है. मेरे पास 1000 एग्जांपल्स. आई कैन टेल यू द नेम्स ऑफ द पीपल जिन लोगों ने काम किया हुसैन के लिए. आज उनका क्या मकाम है. अब आपके पास शमशीर हल्दी का जो बंदा मरहूम मारा, गरीब आदमी है, कोई मिलियनर नहीं था. वो दुनियावी लिहाज से कोई मिलियनर नहीं था, लेकिन अब वो मिलियनर इसलिए बन गया कि हुसैन के पास उसने काम करके वहां गया, तो मौला हुसैन ने वहां अता किया होगा उसको. समझ में आई बात? लोग याद करते हैं, बड़े पैसे वालों को याद नहीं करते हैं, बड़े बड़े सेठों को याद नहीं करते. उस गरीब का तस्वीर भी छपती, उस गरीब का एक रिमाइंडर लोगों को. वो नहीं करता. कौन कर रहा है? मौला कराते काम. You understand what I said? सज्जाद नामदार, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे. क्यों? उस गरीब ने हुसैन के लिए, मातम के लिए काम किया. उसने अपनी ताकत के तहत किया, बस फाइन. हर आदमी की जिम्मेदारी अलग है, हर आदमी की जिम्मेदारी अलग है. उसकी जिम्मेदारी इतनी थी, लेकिन आज नाम तो है. बड़े बड़े लोगों के नाम नहीं उसका नाम लिया जाता. मुझे याद हो गया, क्या मेरे से रिश्तेदारी थी, लेकिन एक रिश्तेदारी थी कि वो हुसैनी था, मैं भी हुसैनी. प्रोजेक्ट एक था, मरकज एक था, सेंटर पॉइंट एक था, मौला हुसैन हमारे बीच में थे. तो मैं एक ही ख्वाहिश कर रहा हूं, आज शब आशूर की मजलिस, मेरा यूथ मुझे सुन रहा, दुनिया के जिस हिस्से में सुन रहा. अभी मैंने यही जुमला मैस मीडिया का ऑस्ट्रेलिया में बोला, मेलबर्न में, वहां पे भी सुना जा रहा, लंदन में लिखा गया. दिल जलता है, आई फील सैड, रोता हूं कि इतनी बड़ी कम्युनिटी है, अवेयरनेस नहीं, सेंट्रल लीडरशिप नहीं. हर आदमी अपने मफाद के लिए जिंदा. मफाद को तोड़ने के लिए यह करबला की जंग हुई थी. यजीद को हुसैन ने इस तरह जलील और रुस्वा कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए, कि जो अपने मफाद के लिए जिंदा था, अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा था. इस्लाम का 1% भी इंटरेस्ट नहीं था उसको. अगर 1% भी इंटरेस्ट रहता तो जुमे की नमाज वेंसडे नहीं पढ़ाता. दर्द होता, इतना दर्द होता, तो औरत को नहीं बोलता कनीज को जाके लीड करो. शराब पीता, ग्लास ऑफ वाइन लेके दरबार में नहीं आता. अगर 1% भी इंटरेस्ट रहता, इंटरेस्ट हुसैन को था, दर्द हुसैन को था, तकलीफ हुसैन को थी, इसलिए कि हुसैन के घर का मजहब है इस्लाम. इस्लाम परवरिश पाया, इस्लाम रेज हुआ, इस्लाम स्टार्ट हुआ हुसैन के घर से. तो जिसका इस्लाम था उसको दर्द था, इसीलिए हुसैन ने आगे बढ़ के इस्लाम की जान के लिए अपने बच्चों को भी दे दिया. ये 1% भी दर्द नहीं था. मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं तो आपका मेहमान हूं, 10 दिन में चला जाऊं इंशाल्लाह. मैं तो आपका गेस्ट, ये राइट मुझे है बोलने की. मैं मेहमान की तहत तो बोल रहा हूं.
اور میں صرف آپ کو نہیں بول رہا، صرف بامبے والوں کو نہیں بول رہا، جیونا یہ مجلس کامیابی پوری دنیا سن، جو سن رہا، جس کنٹری میں میری مجلس سن رہی، سب عاشور کی، میں سب کو بول رہا ہوں، نکلو بابا نکلو، تھوڑی اویئرنس کو پیدا کرو، تھوڑی بیداری کو پیدا کرو، کربلا کو سمجھو، کربلا کو سمجھو، کربلا پریکٹس نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے، کربلا سمجھنے کی چیز ہے کہ ایک دوپہر میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، ایک دوپہر میں اتنا بڑا سیکریفائس ہو گیا، اور ہم کچھ نہیں کر رہے آج۔ اب سوچ میں کیا بول رہا ہوں، جن لوگوں نے کل کی صبح ہرایا، کتنی دیر رہا مولا حسین کے ساتھ؟ فیو آورس، ورنہ 9 days کا کام تھا، یزید کے ساتھ تھا، فیو آورس مولا حسین کے ساتھ تھا۔ آپ خالی اس سے سمجھو کہ فیو آورس رہنے کے ساتھ حسین نے اس کو وہ اسٹیج پہ پہنچا دیا، حسین نے اس کو وہ مقام دے دیا کہ جو مقام حبیب کو نہیں ملا، مسلم کو نہیں ملا، زہیر کو نہیں ملا، سعید کو نہیں ملا، وہاب قلبی کو نہیں ملا، حسین نے خود کو مقام دے دیا فیو آورس میں۔ اب تو سمجھو طاقت ہے حسین کیا؟ کسی کے سر پہ وہ رومال ہے جو حر کے سر پہ۔ میں کیا بول رہا ہوں، بیداری چاہتا ہوں، میں ایک ریولیوشن چاہتا ہوں۔ مجلس ہمیشہ ریولیوشنری ہونا، مجلس ہمیشہ بیداری کرنا۔ وہ تاج پہنا دیا، وہ کراؤن پہنایا حسین فیو آورس میں۔ اب کرم حسین کا اندازہ لگاؤ یار، بلیسنگ آف امام حسین کا اندازہ لگاؤ کہ کیا کرم ہے میرے مولا کا۔ اگر خلوص کے ساتھ آؤ گے تو تم آسمانوں میں چلے جاؤ گے، معراج ہوگی، معراج، عرش الہی پہ تمہارا نام ہوگا۔ اور اگر تم کچھ نہیں کرو گے، اپنے لیے رہو گے، تو یا آرام باغ میں رہو گے یا رحمت آباد میں رہو گے۔ بس I'm very open، اس لیے کہ ہماری ڈیسٹینی وہی ہے۔ تو جائیں 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال کے بعد تو جانا تو ہے۔ 100 سال کے بعد جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ یہ دو جگہ جاؤ گے۔ اور اگر تم نے کام کر لیا، if you work for امام، تم انیشیٹو لینا، بس میرا ایک ہی انیشیٹو لو، کوئی آگے بڑھ جائے، ایک بڑھو، تم گھبراؤ مت کہ فنڈز کہاں سے آئیں گے، لکھے گا کون، کام کیسے ہوگا۔ تمہارا کام ہے ایک سٹیپ آگے بڑھو، امام منزل تک پہنچائے گا۔ سمجھے میری بات؟ آغا خمینی نے جب ریولیوشن کو سٹارٹ کیا تھا 60s میں، اتنی بڑی جاوید حکومت رضا شاہ پہلوی کی، دنیا کا جو بگ پاور تھا اس کا فرینڈ تھا، کلوزسٹ فرینڈ تھا، پورے مڈل ایسٹ میں ہسٹری اٹھا کے دیکھو 60s اور 70s کی، پورے مڈل ایسٹ کا وہ لیڈر بنا ہوا تھا رضا شاہ پہلوی، بگ پاور تھا اس وقت مڈل ایسٹ کا، اس کے خلاف آواز بلند کی تھی، لوگوں نے کہا تھا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، اس کی طاقت تھی، اس کے پاس پاور تھا، اس نے نکال کے ان کو پھینک دیا، کہ گو فرام ہیئر، نکال دیا، شہر بدل کر، اتنے بڑے عالم کو ٹرکی کے بارڈر پہ رات بھر رہے، وہاں سے عراق صدام نے ان کو لے لیا، اس وقت صدام سے ان کے ٹرمز تھے، صدام کے عراق میں رہے، اس کے بعد جب عراق میں رہ کر اتنا بڑا انقلاب برپا کیا، ایک اکیلا آدمی، جب انہوں نے سٹارٹ کیا تھا ان کو سمجھ میں نہیں آ، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایک بوڑھا آدمی، اولڈ مین، آج کی اتنا کمیونیکیشن سسٹم بھی نہیں ہے، اتنا فاسٹ کمیونیکیشن سسٹم جیسے آج اس زمانے میں نہیں تھا، 70s میں، I'm talking about 70s، late 70s، اس وقت لوگ کچھ ہی نہیں ہے، صرف آڈیو کیسٹ کے ذریعے انہوں نے اپنے ریولیوشن کو برپا کیا۔ کمیونیکیشن سسٹم آج کے زمانے میں زیرو تھا، لیکن اس بندے کا ڈیڈیکیشن، اس بندے کا یقین، وہ چیز کو پیدا کرو یار، وہ چیز کو پیدا کرو، کربلا اس کا نام ہے۔ ایسا یقین تھا کہ عراق میں بیٹھ اتنے بڑے ملک ایران میں وہ انقلاب برپا کیا،
मिलियन से 90 मिलियन ईरान का पॉपुलेशन है, एक अकेला आदमी दूसरे मुल्क में बैठा हुआ, ओल्ड पर्सन, नो कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑडियो कैसेट्स के जरिए अपने रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया, पूरी दुनिया से टकरा गया, पूरी दुनिया से टकराया, पूरे बिग पावर से टकरा लिया, काम किया, टकरा के उनको इराक ने क्या किया, सद्दाम पे प्रेशर पड़ा कि इनको निकालो वहां से, इनको निकाल दिया। फ्रांस ने एक्सेप्ट किया, 6 महीने पेरिस में रहे, 6 months तक पेरिस में मैं यूथ का बोल रहा, जो तुमको नहीं मालूम है हिस्ट्री तो सुनो, करबला जो मैं आज शब आशूर के मजलिस में जो तड़प के बोल रहा ना, मैं देख रहा इसलिए बोल रहा। पेरिस में 6 months रहे, पूरी दुनिया का वर्ल्ड मीडिया के कैमरास उनके ऊपर थे, वर्ल्ड मीडिया के कैमरास थे कि कोई एक चीज उनकी मिल जाए इनको बदनाम कर। दुश्मन मुल्क में रहे, वर्ल्ड मीडिया के पूरे कैमरास लगे हुए कि कोई एक्शन भाई उनका ऐसा गलती हो जाए कि हम इनको पूरी दुनिया में उछाल दें। लेकिन अली का बंदा, अली का चाहने वाला हुसैनी 6 महीने रहकर उस जालिम हाकिम को, उस किंग को, रजा शाह पहलवी को मुल्क को छोड़ना पड़ा और रहबर वापस आया। यह है करबला, यह है करबला। वही चीज बीबी ज़ैनब ने की कि जिस मुल्क में यजीद ने बीबी को असीर करके बुलाया, 11 मुहर्रम से आप 40 तक क्या पढ़ते, जिस बीबी को यजीद ने अपने दरबार में बुलाया, बुलाकर असीर किया, अरेस्ट करके बुलाया, उसी शाम में बीबी ज़ैनब के सरमन ने यजीद की हुकूमत के जो तख्त था उसको हिला दिया, ऐसा हिलाया कि जब रिहाई हुई तो कहा मैं उस वक्त तक सीरिया नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं हुसैन की मजलिस ना बर्पा कर दूं। क्या सुन रहे यार, क्या सुन रहे हैं? ये कब तक दम रहोगे, कब तक दम रहोगे? शब आशूर के मैसेज को समझो, शब आशूर के मकसद को समझो, करबला की जो थीम है उसको समझो। करबला पर्सनल इंटरेस्ट का नाम नहीं है, करबला एंटायर कम्युनिटी को बेदार करने का नाम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मुझे मालूम है यहाँ खामोशी है, doesn't matter, I'm used to now, मैं बहुत used to हो गया, 20-21 साल से हर क्राउड में पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, सलामत रखे मौला, खुश रखे। अल्लाह मुखी फैमिली को और जो लोगों ने इन मजालिस के इनेकाद में हिस्सा लिया, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, जिन लोगों ने टाइम दिया, दाम में, दिरहम में, सुख में, समझ गए, अल्लाह उनको अजर अजीम अता करे, बीबी उनके पुरसे को कबूल करे। बस मैं अपने बच्चों को बोल रहा, अपने यूथ को बोल रहा, मेरी लड़कियों को बोल रहा, गर्ल्स को बोल रहा कि प्लीज तुम लोग आगे बढ़ना, तुम आगे करो, तुम काम करो। ये जमाना काम करने का, पीसफुल तरीके से तुम अपने मैसेज को रिले करो, सिर्फ अमन की बात करो, कोई झगड़े की बात नहीं करो, सिर्फ पीस की बात करो। हुसैन पीस का नाम है, पीस के साथ मौला हुसैन का नाम, और पीसफुल आप पूरी दुनिया में जाके बात कर सकते, बड़ी बड़ी ताकतों से जाके बात कर सकते, अमन की बात, झगड़े की कभी बात नहीं करते, सिर्फ पीस की बात। मोहब्बत, मोहब्बत, इस्लाम मोहब्बत का नाम है, हुसैन मोहब्बत का नाम। जितनी तुम मोहब्बत दोगे दुश्मन भी तुम्हारे करीब आ जाएगा। जबान में मोहब्बत पैदा करो, एरोगेंट मत बनो। जब तुम्हारी जबान खुले तो पता चले कि ये मोहब्बत भरी जबान है, जबान खुले तो ये नहीं पता चले कि गुरूर तकब्बुर में यजीद की जबान है जो खुली हुई है। बस डरो सिर्फ अल्लाह से, डरो सिर्फ अपने हुसैन से, और किसी से नहीं डरना। अल्लाह से डरो, जो अल्लाह से डरता फिर वो किसी से नहीं डरता। जो बंदों से डरता, अल्लाह से नहीं डरता, वो जलील होता रहता हर दिन। मेरा मैसेज है करबला का, ये करबला का मैसेज। हुसैन
اللہ سے ڈرتے تھے، انہوں نے کام کیا. یزید لوگوں سے ڈرتا تھا، دیکھو آج کیا نتیجہ ہو گیا یزید. بس میں چاہتا تھا صرف 20-25 منٹ پڑھوں، لیکن خیسر باغ کے ممبر نے پڑھا دیا مجھے. میں نہیں سمجھ رہا تھا. آج ہی میرے پاس واٹس ایپ پہ میسیجز آئے کہ مولانا، اور کل میرے بھائی سجاد بھائی نے بھی ایک کلپ بھیجا. آج میسیجز یہ آئے کہ ہر سال آپ لبیک یا حسین کہتے تھے خیسر باغ، اب پورا بامبے گونجتا تھا، پورا بامبے گونجتا تھا، ہر جگہ یہ وائرل ہوتا تھا. تب میں یہاں 3 مرتبہ بول رہا ہوں، لیکن سافٹلی بولنا نہیں، میں بچوں کو بول رہا ہوں ماسک کو نکالو اور بڑی جوش کے ساتھ بڑی آواز سے کہ تمہاری آواز کربلا تک جا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اور زور سے، اور زور سے، اور زور سے. مجلس کے بعد کھانا ہے. You understand what I say? 3 مرتبہ بولنا ہے ہم کو. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا تمہاری لبیک کو قبول کرے انشاءاللہ. ایک سال بعد پڑھ لیں بابا سے بابا. اللہم صلی علی محمد. اب انشاءاللہ آپ سے 12 محرم کو ملاقات ہوگی گلستان ہند کی مجالس میں، جو ہر سال ہوتی ہے ماشاءاللہ. لیکن یہ سال یہ مجالس اسی طرح آن لائن ہوں گی، اور سفینۃ النجات زینبیہ چینل اور علی چینل پہ لائیو آئیں گے انشاءاللہ. وہی شب میں 9 بجے، ٹھیک 9 سے 10، 1 گھنٹے کی مجلس ہے. جتنے مرثیے ہوں گے وہ پہلے ہوں گے انشاءاللہ. 9 بجے میں ممبر پہ آ جاؤں گا، اس لیے کہ وہ زمانے میں بھی میرے بیک ٹو بیک مجلس ہے انشاءاللہ. اب باقی باتیں گلستان میں سنو. مولا بامبے والوں کو سلامت رکھے. بامبے سے محبت ہے مجھے. I love Bombay. You know why? Bombay is my second home. بامبے نے بہت دیا مجھے. ایک محبت ہے بامبے کی، بامبے کے ہر فرد سے محبت ہے. جب جاتا ہوں 21 محرم کے بعد تو بامبے کا ایک سرور لے کے جاتا ہوں. 90 مدرسے 20 دن میں پڑھ کے جاتا ہوں الحمدللہ. مولا بامبے والوں کو، پوری دنیا کے عزاداروں کو سلامت رکھے. شب عاشور خوش رہو، صحت کے ساتھ رہو. اللہ تمہارے سارے پرابلمز کو دور کرے انشاءاللہ. لیکن حسین کے لیے کام کرو. آخری جملے میں حسین کے لیے کام کرو. یہ مشن بناؤ، دعا کرو آج شب عاشور کے مولا give me chance to serve you. کر کے دیکھو، اس کے بعد دیکھو. اس لیے کہ دوستو، عاشورہ صرف سوچنا کافی ہے رونے کے لیے. صرف سوچنا کافی ہے کہ یہ رات جب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی تو بیویوں کے، ان ماؤں کے دل سے پوچھیں، ان ماؤں کا کیا حال ہو رہا ہو. جناب لیلا جس کا 18 سال کا علی اکبر جیسا بیٹا تھا، کیا حال ہوا ماں کا کہ زانو پہ بچے کے سر کو لٹا کے شہزادے کی زلفوں کو سوارتی اور کہتی ہے میرے لال کلیے چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا. مولا تم کو آباد رکھے، اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے. ایک ایک ماں ایک ایک بچے کو دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کل کا دن کیسا مصیبت کا دن آ جائے گا. عاشورے کی صبح کا اعلان ہوا، اذان ہے علی اکبر کے ساتھ. شہزادے نے اذان دی، اور جب اللہ اکبر علی اکبر کی زبان سے نکلا، دوستو اس وقت ہاتھوں کو اٹھا کے ماں نے دعا دی کہ پروردگار یہ میرا لال ہے. لیکن کیا معلوم تھا کہ علی اکبر کا کیا حال ہوا. دیکھتے ہی دیکھتے حسین کا گھر خالی ہونے لگا، انصار شہید ہو گئے. مسلم ابن اوسجا، دیکھو کہ کیا غربت تھی مولا حسین کی. رسول کا صحابی مسلم جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو حسین حبیب ابن مظاہر کے ساتھ مسلم کے پاس پہنچے. مسلم کا سر 90 ایئرس کے ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہے. مسلم کا سر اپنے زانو پہ رکھا،
جب زانوں پہ رکھا تو حبیب ابن مظاہر نے آگے بڑھ کر مسلم ابن اوسجہ سے کہا کہ مسلم کچھ دیر کے بعد میں بھی آنے والا ہوں، لیکن اگر کچھ وصیت ہے تو بیان کرو۔ عزیزوں، عاشورے کے دن کربلا میں یہ حال تھا، ہر شہید کی ایک ہی وصیت تھی کہ اس غریب کا خیال رکھنا۔ سب حسین کے لیے وصیت کر رہے تھے۔ جب حبیب نے کہا کہ مسلم تھوڑی دیر کے بعد میں بھی آنے والا ہوں، تو مسلم نے گھٹنیوں پہ زور دیا، حسین کی ابا کو دانت میں پکڑ کے انگلی سے اشارہ کر کے کہا حبیب حسین کا ساتھ دینا، غریب کا ساتھ دینا۔ ابھی حسین مسلم کے لاشے پہ بیٹھا، آہستہ نہیں رونا، آہستہ، آج تو مت رو، آہستہ کم از کم، آج وہ رات ہے کہ بی بی فاطمہ کا گھر اجڑا ہے۔ دوستو وہ بات ہے، شرمانا نہیں۔ آپ پتہ نہیں یہاں پہ کہاں بی بی زہرا بیٹھ کے آپ کا پرسہ آپ سے لے۔ دوستو وہیں پہ حسین مسلم کے لاشے پہ بیٹھے ہوئے، ایک لڑکا تلوار کو لگا کے باہر آیا، تلوار زمین پہ خط بنا رہی، آ کے کہنے لگا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا بیٹا تم کون ہو؟ تو لاشے کی طرف اشارہ کر کے کہا میں مسلم کا بیٹا ہوں۔ امام نے کہا جا تیری ماں کے لیے تیرے بابا کا غم کافی ہے، لیکن یہ کربلا کی مائیں تھی، دروازے سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا بیوہ کے تحفے کو قبول کر لو۔ یہ ہے کربلا، ہر ماں چاہی کہ فاطمہ کا لال بن جائے، ہمارے بچے ذبح ہو جائے۔ اسی لیے مولا حسین نے فخر کیا کہ جیسے انصار مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے۔ ایک ایک شہید ہوتا گیا، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا یہ بات کہ کربلا کا دولہا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ لاشا آیا نہیں بلکہ گٹھری میں قاسم کو لایا گیا، اور جب آنے کے بعد گٹھری کھلی تو زینب اور ام کلثوم سر پیٹ کے رونے لگے کہ ہائے میرے بھائی کی نشانی کا کیا حال ہو گیا۔ اور محمد کی لاشیں خیمے میں آئی، عباس میدان میں گئے لیکن لاشا نہیں آیا۔ دوستو مولا عباس کی شہادت کے بعد سیدانیہ ٹوٹ گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب سکینہ نے آ کے حسین سے پوچھا تھا کہ بابا میرا چچا کیا ہوا، تو حسین نے دونوں ہاتھوں سے کمر کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا تھا کہ بیٹی تیرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی، اب تیرا چچا واپس کبھی نہیں آئے گا۔ جب شہزادیوں کو معلوم ہوا تو بیبیاں خناتوں کے دروازے تک آ گئی، قیام حسینی سے واہ علیہ اور واہ محمدہ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ عباس کی شہادت کے بعد یہ حال ہوا۔ پھر حسین کا جوان بیٹا ایڑیاں لگڑ کے کربلا میں شہید ہو گیا۔ میرا مولا اکیلا ہوتا گیا۔ پھر وہ منزل آئی کہ 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے۔ ان ظالموں نے اس بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ حرملہ جیسے ظالم نے تیر مارا، حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے۔ اور جب لاشے کو لے کے میرا مولا حسین خیمے کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں ایک آدمی آیا اور آ کے اس نے حسین کو سلام کیا۔ کربلا میں عاشورے کے دن میرا مولا اتنا غریب ہو گیا تھا کہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے سلام کر کے کہا کہ کیا آپ حسین ہیں؟ حسین نے کہا میں حسین ہوں، لیکن تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا میں مدینے سے آیا ہوں، آپ کی بیٹی فاطمہ صغرا کا خط لے کر آیا۔ عزیزو حسین نے خط لیا بیٹی کا، بیٹی نے لکھا بابا آپ کو سلام، اماں کو سلام، بھائیوں کو سلام، لاس پہ لکھا بابا میری طرف سے میرے بھیا علی اصغر کو پیار کرو۔ حسین کے ہاتھ میں لاشا ہے۔ حسین نے تڑپ کے کہا علی اصغر صغرا تمہیں پوچھ رہی بیٹا، بابا کیا جواب دے؟ میرا مولا غریب ہوتا گیا۔ مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو آباد رکھے۔ اسی طرح فرصت لاشے کو لے کے خیمے میں آئے، رباب کو صورت بتائی، ماں کی چیخ نکل گئی، ایک جملہ کہا کہ میرے لال کیا تمہارے اتنے بچے بھی ذبح ہوتے؟ اس کے بعد حسین پوچھتے خیمہ گئے، جا کر ایک چھوٹی سی گریف کو کھول کے علی اصغر کو لٹایا۔ لٹانے کے بعد جو ریت مٹھی ڈالنا تھا حسین نے ایسی مٹھی اٹھائی، اتنی گرم تھی کہ زمین پہ چھوڑ دیا۔ سوچنے لگے یہ پھول سے جسم پہ یہ مٹی کیسے ڈالوں گا؟ پھر اٹھایا، پھر نیچے پھینکا، پھر اب اٹھا کے جب علی اصغر کے جسم پہ ڈالا، فاطمہ کا لال سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ہائے میں نے کیسا کیا، میرے بچے کے جسم پہ یہ گرم ریت آئی۔ اور اس کے بعد میرا مولا حسین پشت خیمہ سے آیا، آنے کے بعد کہا اے زینب اور ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام۔
عزیزوں میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ وہ زینب جو بغیر بھائی کے ایک لمحہ نہیں رہ سکتی، جب زینب نے سنا کہ حسین نے کہا میرا آخری سلام، بی بی زمین پہ بیٹھ گئی، کہا بے بھیا یہ جملہ مت بولو۔ ایک ایک کو سلام کیا، بیٹے کے قریب گئے، وہاں سے سلام ہم کو بھیجا، پھر شہزادی کے خیمے میں گئے، جا کر بہن کے سامنے بیٹھ گئے، بی بی نے کہا بھیا قریب آؤ، حسین قریب گئے، بی بی نے کہا ماں جائے اور قریب آؤ، جب زینب بالکل کے قریب ہو گئے حسین، زینب نے کہا ماں جائے گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ، یہ گلو حسین نمایاں ہوا۔ زینب نے یہاں پہ بوسہ دے کر کہا یہ اماں فاطمہ نے کہا تھا کہ میرے بچے کے گلے کو پیار کرنا۔ اب حسین کو کچھ یاد آیا، کہا بہن بازو سے ردا کو ہٹاؤ، یہ بابا علی کی وصیت تھی کہ میری بیٹی کے بازوؤں پہ نظر باندھی جائے گی۔ بھائیو بہن کی ملاقات، وصیتیں کی، اور اس کے بعد جب خیمے سے باہر نکل رہے تھے تو ساری بیویوں نے حسین کو گھیر لیا، ساری بیویوں نے گھیر لیا۔ اب کسی کو یقین نہیں آ رہا، بچے حسین کو گھیر رہے، ہر بیوی پکاری کہ مولا آپ جا رہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ زینب ایک سائڈ پہ، ام کلثوم دوسری سائڈ پہ، دونوں بہنیں تڑپ تڑپ کے رو رہی۔ مولا حسین نے اس بہن کا ماتھا چوما، اس بہن کا ماتھا چوما، اور بار بار یہ کہتے رہے بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا۔ تو میں قیصر پاک کے منبر سے 9 محرم کو بول رہا کہ کل شام غریبہ کی مجلس کے بعد جب گھروں کو جانا تو حسین کی اس وصیت پہ عمل کرنا۔ ہر آدمی سے، ہر لڑکا لڑکی سے بول رہا 3 رکعت پڑھو لیکن کل کی رات نماز شب ضرور پڑھنا، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر پڑھنا۔ یہ تمہارے حسین کی آخری وصیت ہے۔ کتنے بھی تھکے ہوئے بغیر شب نماز پڑھے کل کوئی نہیں سوئے۔ جو میری مجلس سن رہا پوری دنیا میں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ کل مولا حسین کی وصیت پہ عمل کرو۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، حسین خیمے سے باہر آئے، اتنا غریب اور اکیلا ہو گیا تھا حسین کہ کبھی سیدھی جانب دیکھتے، کبھی الٹی جانب دیکھتے، بار بار کہتے آئینہ آئینہ حبیب، آئینہ آئینہ مسلم، والے کہاں چلے گئے سب۔ کوئی سلجھانے لانے والا نہیں تھا، اب تک ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ کوئی حسین کو سوار کرنے والا نہیں ہے۔ اب حسین کی غربت معراج پہ گئی، حسین نے دیکھا کہ زینب سلجھانا لے کر آئی، بہن نے بھائی سے کہا ماں جا یا زینب سوار کرے گی، بی بی نے سوار کیا۔ بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی، حسین میدان میں آئے۔ جنگ کی روداد یہ ہے کہ کبھی علی اکبر کو پکارا، کبھی عباس کو آواز دی۔ جنگ لڑتے لڑتے حسین کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی میری جنگ کی داد دے، تو رکابوں پہ زور دیا، نہر کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا عباس اٹھو، بس 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 میں نے مجلس ختم کر دی، اٹھو بھیا، پیاسے کی جنگ دیکھو، سپاہی سپاہی کی داد دیتا۔ پھر حسین نہر پہ آئے، عباس کی لاش پہ بیٹھ گئے، بیٹھ کے کہا عباس تم کو جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی نا، یہ حملہ حسین تمہاری طرف سے کرے گا۔ اب جو حملہ کیا، کہتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم و محمد کو مارا۔ آواز آئی حسین ہماری طرف پلٹ آؤ، حسین نے تلوار کو نیام کر لیا۔ بس دوستو اب کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے پاس پتھر بھرے ہوئے تھے۔ حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے، حسین کی زبان میں ایک جملہ تھا کہ اماں میری مدد کرو۔ فاطمہ کی آواز کربلا کے میدان میں گونجی کہ میرے لال ماں کربلا میں ہے۔ ایسا بھالا آیا سینے پر، ہرملا کا تیر چلا، حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے، عزیزوں سجدے کے لیے جھکے، شمر خنجر لے کر آگے بڑھا۔ زینب تو باہر آ گئی، کہنے لگی یمنا سار یہ رسول کا نواسا ہے، میرے بھائی